اس وقت تو آپ بڑے سکون سے بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، مگر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جہاں بیٹھے ہو وہاں زمین آج سے کروڑوں سال پہلے 8,500 ڈگری کے ٹمپریچر سے ابل رہی تھی، یا جس جگہ آپ بیٹھے ہو وہ جگہ آج سے کروڑوں سال پہلے برف سے ڈھکی ہوئی تھی، یہ دونوں باتیں سچ ہیں۔ آج اس چھوٹی سی پدی سی ویڈیو میں آپ زمین کے 450 کروڑ سالوں کے سفر کو دیکھنے والے ہو۔ جس جگہ آج ہماری گلیکسی ہے وہاں مختلف قسم کی گیسز اور دھول کے بادل ہوا کرتے تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق ان دھول کے بادلوں سے تھوڑی دور ایک سٹار ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس سٹار کی روشنی ختم ہونے لگی۔ جب اس سٹار کی روشنی اینڈ پر تھی تو اس سٹار میں ایک بہت بڑا وسفوٹ ہوتا ہے۔ اس بڑے وسفوٹ کی وجہ سے یونیورس کی دھول ایک دوسرے سے دبنے لگی، جس کی وجہ سے یہ دھول ایسٹرائیڈ میں تبدیل ہونے لگے، اور اس بڑے دباؤ کی وجہ سے ان بادلوں میں موجود ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس نے گریوٹی کو جنم دیا۔ اس گریوٹی کی وجہ سے ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز آپس میں اکٹھا ہونے لگی۔ بیچ کے اس خطرناک دباؤ کی وجہ سے ایک خطرناک وسفوٹ ہوا، اور اس وسفوٹ کی وجہ سے ہمارا سورج پیدا ہوا۔ خلا میں پھیلے ایسٹرائیڈ بھاری وزن کی وجہ سے سورج کے گرد چکر لگانے لگے۔ دھیرے دھیرے ان ایسٹرائیڈ میں بھاری ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں مرکری، وینس، ارتھ اور مارس جیسے پلانٹ وجود میں آئے۔ یہاں پر سائنسدان ایک اور بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ زمین اور مارس کے درمیان ایک تھیا نام کا سٹار سورج کے گرد گردش کرتا تھا۔ زمین پر گریوٹی ہونے کی وجہ سے اب جو پتھر سورج کے گرد گردش کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ اب زمین کے گرد گھومنے لگے۔ دھیرے دھیرے کروڑوں سالوں تک یہ زمین پر گرتے رہے، اور یہ حال تھا ہمارے قریبی پلانٹ تھیا کا بھی، جس کی وجہ سے تھیا اب آہستہ آہستہ زمین کے قریب آ رہا تھا اور پھر ارتھ کے ساتھ ایک دم سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس خوفناک ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کے کچھ حصے خلا میں پھیل جاتے ہیں ریزے کی طرح، اور ایک رنگز کی طرح زمین کے گرد چکر لگانے لگتے ہیں۔ اس گردش کرتے ہوئے حصوں میں ٹکراؤ ہونے لگتا ہے، جس کے کارن ہمارے چاند کا جنم ہوا، اور اس پر زمین پر صرف ایک سمندر ہوا کرتا تھا، ابلتے ہوئے 1900 ڈگری کے ٹمپریچر پر لاوے کا۔ ابل رہی تھی وہ ساری چیزیں جنہیں آج آپ الگ الگ ناموں سے جانتے ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین اب ٹھنڈی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے زمین کی بھاری چیزیں وغیرہ زمین کے اندرونی حصوں میں اکٹھا ہونے لگیں، اور ہلکی چیزیں زمین کی سطح پر آ گئی۔ لاکھوں سالوں تک زمین پر ایسٹرائیڈ گرتے رہے۔ ان گرتے ہوئے ایسٹرائیڈز میں سالٹ، منرلز اور پانی۔ کروڑوں سالوں تک زمین پر ان ایسٹرائیڈز کی برسات ہوتی رہی، اور آہستہ آہستہ زمین کی اوپر والی سطح پانی سے ڈھکنے لگی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہی وہ وقت تھا جب دور کہیں پانی میں لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ لاکھوں سال بعد ایک ایسا وقت آیا جب زمین کی پوری سطح پانی سے ڈھک چکی تھی۔ ہماری زمین کا کور ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے بنے ہونے کی وجہ سے ہر دم گرم ہوتا رہتا ہے، لیکن جب بھی زمین کے اوپر والی سطح ٹھنڈی ہو جاتی ہے تب زمین کے اندر والی گرمی باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے والکینوز کا جنم ہوتا ہے، اور اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پانی سے بھری زمین پر ہزاروں کی تعداد میں والکینوز بننے لگے، اور آنے والے لاکھوں سالوں تک یہ عمل جاری رہا، جس کی وجہ سے پانی پر زمین بن رہی تھی۔ ابھی بھی ہماری زمین پر ایسٹرائیڈ ہی گر رہے تھے۔ آج سے تقریباً 300 کروڑ سال پہلے زمین پر ایسا وقت آیا کہ ہماری زمین کا ٹمپریچر معمول پر آ رہا تھا۔ والکینوز نکلنے کا عمل بھی اب بہت سست ہو گیا تھا، اور زمین پر ایک دن تقریباً 12 گھنٹے کا ہو گیا تھا۔ سال گزر گئے اور سمندر میں لائف کا آغاز ہوا۔ یہ بڑھتے گئے اور انہوں نے سمندروں میں رہنا شروع کر دیا۔ آج سے تقریباً 250 کروڑ سال پہلے زمین پر ایسی جیو پیدا ہوئے جو زندہ رہنے کے لیے پانی کے اندر کے منرلز
اور دھوپ کا استعمال کرتے تھے اور آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ ان بیکٹیریا کی وجہ سے زمین کے ٹمپریچر میں آکسیجن کی مقدار بڑھ رہی تھی۔ زیادہ آکسیجن کی وجہ سے زمین کا وایو منڈل بننا شروع ہوا اور آنے والے کئی سالوں تک آکسیجن کی مقدار بڑھتی رہی، جس کی وجہ سے لائف زمین کے دوسرے حصوں پر منتقل ہونے لگی۔ ہزاروں سالوں بعد ایک ایسا وقت آیا کہ زیادہ آکسیجن کی وجہ سے یہ جیو مرنا شروع ہو گئے۔ اب زمین کا ٹمپریچر ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ زمین پر آکسیجن کی مقدار کافی بڑھ گئی۔ اب آکسیجن میں موجود آئرن اور آکسیجن کے منرلز آپس میں ملنے لگے۔ زمین بھی مارس کی طرح لال ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس ٹوٹنے لگیں، جس کی وجہ سے زمین کے اندر کا لاوا کافی سال تک ابلتا رہا، اور یہ ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے زمین میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کافی بڑھ گئی۔ پھر زمین پر ایسڈ کی بارش ہوئی، جس وجہ سے زمین کا ٹمپریچر بڑھنے لگا اور پانی برف کی صورت اختیار کرنے لگا۔ تب زمین پر آئس ایج کا وقت آیا، پوری زمین برف سے ڈھک گئی۔ جب سورج کی کرنیں زمین پر گرتی ہیں تو زمین کی سطح اسے سوکھ لیتی ہے، لیکن پوری زمین برف سے ڈھک چکی تھی۔ برف سفید اور چمکیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین پر گرنے کے بعد واپس چلی جاتی تھی۔ اس کارن زمین لاکھوں سالوں تک برف سے ڈھکی رہی، مگر پھر سے زمین کے اندر کی گرمی والکینوز کی صورت میں باہر آنے لگی، اور ان والکینوز سے نکلنے والی گرمی نے برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اسی بیچ پانی کے اندر موجود کچھ جیو آہستہ آہستہ بدل رہے تھے، اور اب وہ آکسیجن کو اپنا جسم آہستہ آہستہ مضبوط بنانے اور بڑا بنانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اسی بیچ پانی میں سمندری پودے کھلنا شروع ہو گئے۔ باہر جیسے جیسے والکینوز نکل رہے تھے، باہر کا ٹمپریچر ویسے ویسے گرم ہو رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برف تو پگھل گئی، مگر پھر سے زمین پر ایسڈ کی بارش ہونے لگی اور زمین کی بہت ساری سطح برف سے ڈھک چکی تھی، اور یہ عمل کئی سالوں تک چلتا رہا، اور اس وجہ سے جانور آہستہ آہستہ ماحول کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے تھے۔ اسی بیچ کئی جنگل اور بہت ساری چیزیں بنی، اور جو بچ گئے وہ وقت کے ساتھ ڈھلتے گئے۔ جب پھر سے والکینوز نے برف کو پگھلانا شروع کیا تو سمندری پیڑ جلدی سے بڑھ کر پھیل گئے۔ آہستہ آہستہ زمین پر آکسیجن کی مقدار بڑھنے لگی اور ایسڈ رین بھی کم ہونے لگی، اور ماحول میں آکسیجن آنے کی وجہ سے اوزون لیئر موٹی ہونے لگی۔ آج سے لگ بھگ 47 کروڑ سال پہلے زمین کی سطح پر موسس نامی پلانٹ لگنا شروع ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین پر مختلف قسم کے درخت اگنا شروع ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زمین پر درختوں کی اونچائی 70 سے 80 فٹ یا آج کے ایک 4 سے 5 منزلہ بلڈنگ جتنی ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سمندری جانور پانی سے باہر نکل رہے تھے اور زمینی جانوروں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ زمین کی ساری سطح ایک جگہ اکٹھی ہو چکی تھی، جیسے آج ہم پینجیا کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ماحول بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ زمین پر ایک دن 23 سے 24 گھنٹے کا ہو گیا تھا۔ اس وقت زمین پر ڈائناسور پانی سے لے کر خشکی تک، زمین سے لے کر آسمان تک صرف انہی کا راج چلتا تھا۔ اس وقت افریقہ سے ٹوٹا ہوا بھارت آج کے تبت سے ٹکرایا، اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے ہمالیہ کا جنم ہوا۔ آج سے تقریباً کچھ کروڑ سال پہلے زمین پر 4.5 لاکھ kg کا ایک ایسٹرائڈ ٹکرایا۔ زمین کی سطح کو چھوتے ہی اس میں آگ لگی اور جلتے ہوئے وہ زمین کی سطح سے ٹکرایا۔ اس سے اتنی ہیٹ پیدا ہوئی جتنی آج کے 10 کروڑ ایٹم بم سے بھی نہ ہو۔ یہ ایسٹرائڈ جہاں جہاں گرا وہاں کے جانور اور درخت بھاپ بن کر اڑ گئے، اور زمین پر ہر طرف دھول پھیل گئی۔ سمندر میں خطرناک باڑھ آنے لگی اور آگ نے زمین کو جلانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی وقت میں زمین کے ماحول پر بہت سخت رد عمل پڑا اور زمین نرک بن گئی۔ ڈائناسور ختم ہو گئے، ہر طرف ایک اندھیرا چھا گیا تھا۔ بہت سارے جانور اور درخت تباہ ہو گئے تھے، اور ماحول میں گیسوں نے اپنا قبضہ جما لیا، اور دوبارہ ایسڈ کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر زمین برف سے ڈھک گئی، پر یہ برف لاکھوں سال تک نہیں جمی، بلکہ صرف 80 سے 90 ہزار سال تک جمی۔ جیسے ہی ماحول دوبارہ ٹھیک ہوا، یہ جیو باہر آنا شروع ہو گئے، اور اسی بیچ یہ زمینی جیو بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ مگر جیسے جیسے زمین گرم ہوئی، افریقہ کے جنگل خشک ہونا شروع ہو گئے، اور بندروں کو کھانے کی چیزوں میں کمی ہونے لگی، جس کی تلاش پر ان بندروں نے پیروں پر چلنا شروع کر دیا، جس سے انہیں دوسرے جانوروں کے شکار میں مدد ملتی تھی۔ کھانے کی تلاش میں یہ بندر دوسری طرف جانے لگے زمین کے، اور دھیرے دھیرے ان کا رنگ وہاں کے موسم اور وہاں کے لحاظ سے تبدیل ہوتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آدی واسی بنے،
ہتھیاروں سے لے کر آگ کا آوشکار کیا، ہم دھیرے دھیرے انسان کی شکل میں آئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم ترقی کرنے لگے اور آج ہم اس دنیا کی سب سے ذہین مخلوق مانے جاتی ہیں۔ زمین کو آج جیسا بننے میں 450 کروڑ سال کا وقت لگا ہے۔ But now dark reality. ہم نے زمین کو ان 100 سالوں میں جتنا گندا کیا ہے اتنا آج تک کسی بھی مخلوق نے نہیں کیا ہوگا۔ ہم پھر سے زمین کو گرم کر رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کو بڑھا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ایک بار پھر سے ایک قیامت آنے والی ہے۔ آنے والے سالوں میں زمین کیسی ہوگی جاننے کے لیے جڑے رہیں اپنے بھائی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔